السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، آج میں آپ کو انٹرنیٹ پر ہوئے ایک ایسے عجیب واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جو کسی فلم یا ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ اس کہانی کا تعلق انگلینڈ کے شہر مانچسٹر سے ہے۔ کیونکہ اس کہانی میں بچے انوالو تھے تو اس کہانی کے کرداروں کے اصل نام پولیس سامنے لے کر ہی نہیں آئی، لیکن یہ کہانی دنیا بھر کے بڑے بڑے اخباروں میں شائع ہوئی تھی، انڈیپینڈنٹ ہو، دی گارڈین ہو یا پھر دی سڈنی مارننگ ہیرلڈ ہو۔ اسی لیے جو نام میں آپ کو اس کہانی میں بتاؤں گا یہ پولیس کے دیے ہوئے فرضی نام ہیں۔ 2003 میں انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں مارک نام کے ایک لڑکے نے انٹرنیٹ پر نئے دوست بنانے کے لیے ایک چیٹ روم جوائن کر لیا۔ یہاں مارک کی ملاقات جان نام کے ایک لڑکے سے ہوگی۔ جان صرف 14 سال کا تھا اور یہ بھی مانچسٹر میں رہتا تھا۔ ان دونوں کی کچھ دنوں کے بعد ہی دوستی ہوگی اور یہ ہر وقت ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن جینٹ نام کی ایک عورت نے بھی اس چیٹ روم کو جوائن کیا۔ اس کی اور مارک کی چیٹنگ شروع ہوگی۔ اس نے مارک سے کہا کہ یہ برٹش انٹیلیجنس کی ایک جاسوس ہے اور یہ مارک کو نوکری کی آفر دینا چاہتی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر مارک حیران رہ گیا۔ یہ ابھی بچہ تھا اور اس کو یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت نے مارک سے یہ بھی کہا کہ مارک کو 5 لاکھ پاؤنڈز کی سیلری ملے گی اور ساتھ میں کوئین الزبتھ سے ملنے کا موقع بھی ملے گا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ مارک ابھی بچہ تھا، یہ اس عورت کی جھوٹی باتوں میں آنا شروع ہو گیا۔ مارک نے اس سے پوچھا کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا۔ اب اس عورت نے اسے ایک عجیب سا ٹیسٹ دینے کو کہا۔ ٹیسٹ کے طور پر اسے ایک دن کے لیے اس کے دوست جان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس عورت نے کہا کہ ہم فرض کریں گے کہ جان کا جسم ایک سیف ہے جس میں کوئین الزبتھ کے قیمتی زیورات موجود ہیں اور مارک کو اس کے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ مارک کو یہ بات کافی عجیب لگی، لیکن یہ بچہ بہت ایکسائٹڈ ہو گیا۔ مارک نے جان سے اگلے ہی دن ملنے کا کہا، جس پر جان نے اسے ملنے کے لیے اپنے اسکول بلوا لیا۔ دوستو، مارک نے جان کو ساری بات بتائی اور جان بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کو مارک کی پھر سے اس عورت جینٹ سے بات ہوئی۔ اس نے مارک کو شاباش دی کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب اس نے مارک سے کہا کہ آج سے اس کا سیکرٹ کوڈ نیم ایجنٹ 47659 ہے۔ اب یہ ساری باتیں جھوٹ تھیں، لیکن مارک بچپنے میں اس کی ساری باتوں پر یقین کرنا شروع ہو گیا۔ دوستو، یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا رہا اور پھر کچھ ایسا ہوا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک دن اس عورت نے مارک کو ایک اور امتحان دینے کو کہا۔ دوستو، مارک کا نیا ٹیسٹ جان کو جان سے مارنے کا تھا۔ مارک سے کہا گیا کہ وہ آج ہی اپنے دوست جان سے ملے اور اسے جان سے مار دے۔ مارک کے دماغ پر سیکرٹ ایجنٹ بننے کا بھوت سوار تھا۔ یہ عورت اس کو ایک جھوٹی دنیا میں لے گی، اسی لیے مارک فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے جان سے اسی شام ملنے کا کہا، جس پر جان نے اسے ایک جگہ بلوا لیا۔ دوستو، اس وقت شدید بارش ہو رہی تھی۔ یہ دونوں دوست باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ مارک اپنے ساتھ ایک چھری لے کر آیا تھا۔ اس نے موقع ملتے ہی یہ چھری اپنے دوست جان کے سینے کے اندر اتار دی۔ 14 سالہ جان چلاتا رہا، لیکن مارک خاموش رہا۔ اس کے ساتھ ہی جان زمین پر گر گیا۔ دوستو، وہاں موجود کچھ لوگوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس یہاں پہنچ گئی۔ جان کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں اور اس کو فوراً ہاسپٹل بھیج دیا گیا اور مارک کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، مارک نے پولیس کو اسی جاسوس عورت کے بارے میں بتا دیا کہ اس نے جان کو اسی کے کہنے پر مارا ہے۔ پولیس جان گئی تھی کہ اس بچے کو کسی نے بے وقوف بنایا ہے۔ پولیس نے مارک اور جان کے کمپیوٹرز قبضے میں لے لیے اور یہاں سے ایک ایسے سچ کا خلاصہ ہوا جسے جان کر پولیس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ سچ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، وہ عورت کوئی جاسوس نہیں تھی، بلکہ وہ تو عورت ہی نہیں تھی۔ وہ عورت دراصل جان خود تھا۔ 14 سالہ لڑکے جان نے خود اپنے قتل کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ وہ مارک کو پھنسا سکے۔ دوستو، دراصل جان ایک دماغی مریض تھا۔ یہ لڑکا کئی سال تک ایک مینٹل اسائلم میں رہ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہی قتل کا منصوبہ بنایا
تاکہ مارک کو پولیس پکڑ لے۔ جان نے اپنے تمام جرم قبول کر لیے تھے۔ دوستو اس کیس میں بچے انوالو تھے، اسی لیے پولیس نے ان کے اصل نام کبھی ظاہر نہیں ہونے دیے، لیکن اس کہانی کو پبلش ضرور کر دیا تاکہ بچے انٹرنیٹ پر کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں۔